السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بھی ہم کچھ پاکستان اور کچھ غیر ملکی خبروں پر اپنا غیر جانبدارانہ تجزیہ دینے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو آپ اسے شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ آج جو ایک پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ISPR نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، بلا شبہ اہم بھی ہے اور اہم کئی مقاصد سے ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے آج اتفاق سے میں نے دیکھا، کچھ تجزیہ نگاروں کو، لیکن میرا بہرحال اپنا تجزیہ ہے۔ اور جو آج ISPR کی پریس کانفرنس ہوئی، میرے خیال سے اس کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کل جو عمران خان نے وہ پشاور میں جو جلسہ کیا اور اس جلسے کے بعد جتنے واضح طور پر انہوں نے اپنی لائن لی ہے کہ وہ آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور امریکہ کے خلاف جو کہ انہوں نے بالکل ایک کلیئر اپنا سٹینڈ اور سٹانس شو کیا ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا۔ یہ پریس کانفرنس ISPR کی طرف سے مجھے توقع تھی کہ آج یہ کل ہوگی، لیکن بہرحال یہ آج ہوئی۔ دیکھیے، آج جو پریس کانفرنس کی گئی ہے ISPR کی طرف سے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں سامنے آئی ہیں، اور کچھ لوگوں نے اتفاق کی بات ہے کہ آج مجھے موقع ملا کہ میں نے خود، آج میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے پرسنلی اس کو پرسنلی آبزرو کیا، اس کانفرنس کو میں نے سنا، اس میں بڑے اچھے سوالات ہوئے۔ لیکن جو ایک چیز اب واضح ہوتی ہے، وہ میرے تئیں وہ جو ہے میرا تجزیہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ سے میں نے آج سے 5 دن پہلے جو اپنی خبریں آپ کو دی تھیں اور جو میں نے تجزیہ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ خبر تو آپ کو ہر جگہ سے مل جاتی ہے، خبر تو کہیں سے بھی ہوتی نا، کہیں کوئی بات ہو گئی خبر مل گئی، لیکن خبر وہ ہو جو کہ پس پردہ جو معاملات طے ہوتے ہوں، جو کچھ ہوا ہو، اور پھر اس کے محرکات کیا ہونے جا رہے ہیں یا کیا ہو سکتے ہیں اور کیا ہوئے ہیں، وہ اصل میں چیز ہوتی ہے، اور وہی تجزیہ صحیح ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ ایک دم فوراً نہیں آتا، اس میں کم از کم ٹائم لگتا ہے۔ جو آپ کو میں نے بات کہی تھی کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے فوج کا اتنا ہاتھ نہیں ہے جتنا کہ بتایا جا رہا ہے، جیسا کہ پینٹ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، آج ایک میں نے اپنے 3 دن پہلے ایک اپنے وی لاگ میں کہا تھا کہ لوگوں نے جب یہ پوچھا، آج بھی ان سے پوچھا کہ جنرل فیض کے علاوہ وہ جنرل باجوہ کیوں نہیں تھے؟ جنرل باجوہ اس لیے نہیں تھے، میں آپ کو بتا چکا تھا اور پھر بتا رہا ہوں، میں جنرل باجوہ کیسے آئیں گے؟ فوج کا کتنا ہاتھ ہے؟ آج میں بارہا آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ فوج کو آپ لائن نہ کریں، فوج کے خلاف جو کوئی بھی کہہ رہا جو کوئی بھی ہے XYZ غلطی پر ہے، جیسے بھی ہے، فوج کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ فوج جو ہے تابع ہے عدلیہ کے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ آپ یہ سوچئے کہ جنرل فیض کے بارے میں نام لے کر کس نے کہا؟ نواز شریف نے۔ کوئٹہ کی تقریر یاد ہے نا آپ کو؟ نکال لیجئے گا، پڑھی ہوگی کہیں نہ کہیں۔ جنرل فیض کو کیا کہا انہوں نے؟ کن الفاظ سے یاد کیا؟ جنرل باجوہ کے لیے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو حساب دینا پڑے گا اور آپ ہی ساری برائیوں کی جڑ ہیں۔ آپ نے ووٹ کی بے حرمتی کی، آپ نے فلور کراسنگ کی۔ جنرل فیض کے لیے کہا کہ آپ ججوں کے پاس گئے، آپ نے ججوں پہ زور ڈالا۔ یہ ساری باتیں بڑے کھل کر کہی تھیں انہوں نے، اور ایک ایگزائل کا ایکس پرائم منسٹر اس نے یہ بات کہی، اور سارے پاکستان کی ٹی وی تو بائیکاٹ تھا، لیکن دوسرے چینلز پہ چلی، لوگوں نے غور کیا، سب نے دیکھا، سب کو معلوم تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ اور ISI کی جو اہم شخصیت تھی ان کی انہوں نے بے عزتی کی۔ اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہی شخص اس وقت جنرل بھی ہے، فوج کا کمانڈر بھی ہے، وہی اس وقت ISI کا چیف جو اس وقت ہیں وہ پشاور کے اندر کور پر موجود ہیں، اور جو موجودہ جو جنرل باجوہ ہیں وہ ابھی بھی آرمی چیف ہیں۔ مطلب یا تو یہ ہوتا نا کہ جنرل باجوہ ریٹائر ہو جاتے، جنرل فیض ریٹائر ہو جاتے، اس کے بعد جو ہے نواز شریف آتے تو کہا جا سکتا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کو ابھی حاضر سروس رکھتے ہوئے ان کو لایا جا رہا ہے بڑے تم تراخ کے ساتھ۔ فوج پر کیا گزر رہی ہوگی؟ آپ کو میں نے کل بتایا تھا نا کہ ساری چیزیں جو بھی سارا جو معاملہ تھا یہ سب فوج ہی کی طرف سے ہمیں بتایا گیا تھا نا، کہ سب کچھ یہ جو کچھ کرتے رہے، چوری کرتے رہے، ملک دشمنی کرتے رہے۔ کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ ملک دشمن ہے؟ سب کو پتا ہے، لیکن آج فوج کیوں خاموش ہے؟
صرف اس لیے خاموش ہے، میں کھل کے بات کر رہا ہوں کہ ان کو این آر او عمران خان نے نہیں دیا تھا، یہ پھنسے ہوئے تھے، ان کو این آر او دیا ہے عدلیہ نے. میں نے آپ کو کہا تھا نا، یہ ان کو عدلیہ نے این آر او دیا ہے. 69 کی آرٹیکل کی خلاف ورزی کی واضح طور پر عدلیہ نے، جو پارلیمنٹ کو انہوں نے بائی پاس کیا. دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جج، میں ایک خالی پوری عدلیہ کو نہیں، ایک جج کی بات، کس طرح ایسا ہوتا ہے کہ ایک جج سپریم کورٹ کا فیصلہ نکال رہا ہے کہ میں یہ فیصلہ دے رہا ہوں کہ جناب فلاں دن آپ نے، اسپیکر نے آنا ہے، اتنے بجے حاضر ہونا ہے، اور اتنے بجے اس نے ووٹنگ شروع کرانی ہے، آج کی تاریخ میں اس نے ووٹنگ کرنی ہے، اور ہمارے فیصلے کی اس نے پابندی کرنی ہے، وزیر اعظم کو بھی اس سے پابندی ہے، اور ہمارے اسی فیصلے کو صدر مملکت بھی پابندی کرے گا. یہ کیا، یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یعنی ایک جج جو ہے پارلیمنٹ کو بھی پابند کر رہا ہے، اسپیکر کو بھی پابند کر رہا ہے، جو کمانڈر ان چیف ہے صدر پاکستان فوج کا، جو تینوں فوجوں کا، جس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. بنیادی طور پر صدر جو ہے کمانڈر ان چیف ہی ہوتا ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے. اس کی اگر خدا نہ سے جنگ ہو جاتی ہے، کوئی حکومت نہیں ہو، تو پھر صدر پاکستان جو ہے وہ مطلب فوج کو ہدایت دیتا ہے. اس کو بھی پابند کر دیا. کہیں دنیا میں سنا آپ نے؟ اس کے باوجود بھی آپ لوگ فوج کو پھر الزام دے رہے ہیں. میری بات اب میں کھل کے نہیں کر رہا تھا، 3-4 دن سے بتانے کی کوشش کروں، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، پھر آج مجھے مجبور ہو کر کہنا پڑ رہا ہے. کیا مشرف کا حال بھول گئے ہیں؟ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آئین کے اندر 25 ترامیم کی ہیں انہوں نے. مشرف صاحب کے کو چھوڑیں آپ، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. کس نے؟ زرداری صاحب نے اور نواز شریف نے اور تمام آنے والی حکومتوں نے. کتنی ترامیم کی ہیں؟ 25 ترامیم ہی کی ہیں. 25 ترامیم کرنے کے بعد آئین کے اندر مجھے بتا دیں بڑے سے، میں نے کہا کہ میں کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ تھوڑا بہت آئین کو سمجھتا بھی ہوں، انٹرنیشنل میڈیٹر ہوں، بہت سارے معاملات کے اندر مصالحت بھی کرتا رہا ہوں، سمجھتا ہوں دنیا کے کچھ قوانین کو. مجھے ایک بڑے سے بڑا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کا ایکسپرٹ بتا دے کہ 25 ترامیم میں کون سی ایسی ترمیم ہے جو انہوں نے قوم، ملک اور قوم کے مفاد میں کی ہے. ہر ترمیم انہوں نے اپنے فائدے کے لیے، کہیں فوج کے اختیارات کو کم کیا ہے، کہیں صدر کے اختیارات کو کم کیا ہے، کہیں الیکشن کمیشن کے اندر کیا ہے، کبھی کچھ کیا ہے، سارے کا سارا جتنا بھی انہوں نے مفاد، جتنے بھی ان کے اندر آئین کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر انہوں نے ترمیمیں کی ہیں، سب سیاست انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کی ہیں. کہیں سندھیوں کو اگر مفاد دینا تھا تو کوٹا سسٹم پہ لگا دی، الیکشن کمیشن کو اپنی طرف لینا تھا تو وہاں کچھ لگا دیا، وہاں کچھ کرنا تو وہاں کچھ کر دیا. ایک بھی ترمیم مجھے کوئی بتا دے کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ کہ یہ ملک اور قوم کے فائدے میں ہو، ایک بھی انہوں نے نہیں کی. فوج کے بھی انہوں نے والے. اور پھر کہا جاتا ہے، اچھا پھر آپ دیکھیں آج کیا کہا آئی ایس پی آر نے. آئی ایس پی آر نے کیا کہا ہے کہ ماشاء اللہ کبھی کسی صورت نہیں لگے گا. اور یہی بات میں آپ کو پہلے کہتا رہا تھا کہ مشرف صاحب نے جو کچھ کیا تھا، اس کے بعد آنے والے ججز نے، میں نام نہیں لوں گا، بہت سارے بار بار گڑبڑ ہوتی ہے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے ماشاء اللہ کا راستہ بند کر دیا ہے. تو بند تو کر دیا ہے. مجھے کوئی یہ بتائیں، آپ لوگ اتنے سمجھدار لوگ ہیں، اگر ملک کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی سویلائز کنٹری ہو، اگر خدا نہ خاصا حالات خراب ہو جائیں، سیاستدانوں کے اندر گڑبڑ ہو جائے، یا تو پھر آپ کی سیکریٹریٹ جو ہوتی ہے نا، جو بیوروکریسی، وہ اتنی تمیز والی ہو، جیسے کہ بیلجیم کا ایک ہے کہ بیلجیم کی حکومت چلی گئی تو بیوروکریسی نے اس کو طویل عرصے تک چلایا. یا تو آپ کی بیوروکریسی اتنی اچھی ہو، بیوروکریسی تو آپ کی اتنی اچھی نہیں. خدا نہ خاصا اگر حالات خراب ہو جائیں، سیاستدان لڑ پڑیں، جو کبھی عمران خان کے دور میں ہوا تھا، تو پھر مجھے بتائیے کہ کون دیکھے گا ملک کو؟ مطلب اسی طرح چھوڑ دیں سیاستدانوں کے اوپر. ایک اسمبلی کو آپ نے پاورفل کر دی، یہی کہنا ہے اسمبلی کو اتنا آپ نے. زرداری صاحب نے صدر کے اختیارات بھی لے کے وزیر اعظم کو دے دیے. کل اگر وزیر اعظم یہ کہہ دیتا ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہم رول بیک کر رہے ہیں، اور وہ منظوری دے، تو کیا ہوگا؟ کون روکنے والا ہے؟ فوج تو نہیں آئے گی، کیونکہ فوج کا تو راستہ بند کر دیا ہے. کیا حشر ہوا مشرف کا؟ یاد یہی ججز تھے. ذرا یاد کریں، میں آپ کو پھر دوبارہ یاد کراتا ہوں، میرے تجزیے کو ذرا غور سے سنا کریں کہ یاد نہیں کسی جج نے کیا کہا تھا کہ مشرف صاحب کو اس کو پھانسی دے کے اس کی لاش کو لٹکایا جائے. جرنیل کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کی فوج کو کی لاش کو پھانسی دے کے لٹکایا جائے، نشان عبرت بنایا جائے. کس طریقے سے پاکستان کی فوج نے اپنے جرنیل کو نکالا یہ میں جانتا ہوں. عزت رکھی ہے فوج کی. اس فوج سے آپ توقع کرتے تھے کہ وہ فوج وہ کیا کرتی؟ وہ مجبور تھی، وہ بالکل مجبور تھی کہ اگر وہ نہیں کرتے، انہوں نے یہ کرنا تھا، ہر صورت میں زبردستی ایک کو ہٹانا تھا. اگر نہیں ہٹاتے تو وہ پھر ان کے اوپر لگنا تھا آرٹیکل 6، کیونکہ عدلیہ کے پاس رائٹ ہیں، وہ فوج حکم دے سکتی ہے. تو بنیادی طور پر اب آپ سمجھے، آج میں نے آپ کو کھل کے بات کی کہ جو این آر او نہیں ملا تھا، عمران خان نے نہیں دیا. عمران کو پتا تھا کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں. کون کہتا ہے کہ چور نہیں ہے؟ کتنے ثبوت ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں. آئی ایس آئی کے پاس بھی ثبوت ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں نہیں ڈبہ نمبر 10 کھولا جاتا. اب مجھے نہیں پتا کہ ہو سکتا آئین کے اندر بھی اس میں کوئی پابندی ہو. کھلے عام جو ہے ان کے اوپر، ان کے منی لانڈرنگ کے ثبوت ہیں، اس کے اندر ان کے ملک دشمنی کے ثبوت ہیں ان کے اوپر. لیکن آپ وہ دیکھیے، وہی لوگ بڑے تم تراک سے آ رہے ہیں
اور وہی جرنیل موجود ہے، وہی ابھی ISI کے اندر جو آفیسر تھا وہ اس وقت کور کمانڈر پشاور کے طور پہ موجود ہے. کیا ان کے اوپر گزر رہی ہوگی، یا کیا وہ سوچ رہے ہوں گے کہ جن لوگوں کو ہم نے اتنا برا بھلا کہا، جس کو کچھ کہا، صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت فوج کے ساتھ عوام نہیں کھڑی ہوتی تھی. میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ عوام نہیں کھڑی ہوتی تھی. مشرف آیا نا، مشرف سے میری بات ہوئی تھی جب دبئی میں تھے مشرف صاحب کو میں نے کہا مشرف صاحب آپ نہ آئیں، یا انہوں نے کہا نہیں فیصل صاحب میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے میرے اس پہ کیا کہتے ہیں ہوتا ہے نا سوشل میڈیا پہ بڑے فالوور، اور یہ وہ. اور آپ دیکھا آپ نے جب کراچی میں اترے تو کتنے لوگ تھے مشرف کے ساتھ، آپ نے دیکھ لیا نا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ قوم نکلی ہے. اگر فوج کو یہ پتا ہو کہ یہ قوم ہمارے کسی پتا ہو جرنیل کو کہ یہ ہمارے ساتھ فوج کھڑی ہو، کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، تو آپ یقین کریں کہ کبھی بھی جرنیل پیچھے نہیں ہٹتے. لیکن جرنیل کیا کریں، جرنیل کے ساتھ کون ہے؟ ایک طرف امریکہ کا دباؤ، دوسری طرف 15 سیاسی جماعتوں کا دباؤ، مذہبی جماعتوں کا دباؤ. دیکھ لینا تحریک لبیک کو، آپ نے دیکھ لیا. تحریک لبیک سے براد نہیں کر رہا، دیکھ لیا تحریک لبیک کو، آپ نے دیکھ لیا جمعیت علماء اسلام کو، آپ نے دیکھ لیا PTI کو چھوڑیں آپ، یہ پیپلز پارٹی کو تو، اور PMLN کو جانتے ہیں آپ، دیکھ لیا نا آپ نے، ان کو دیکھ لیا. اس کے بعد آپ نے PTM کو دیکھا. یاد ہے آپ کو علی وزیر؟ نہیں یاد ہے میرے خیال سے کسی کو. علی وزیر نے کیا کیا تھا؟ بہت ساری چیزیں چھپا دی گئی تھیں، گالیاں دی تھیں فوج کو، حاضر سروس کو فوج کو گالی دی، وہاں پہ لوگوں کو مارا پیٹا ان لوگوں نے. سر عام کہتے رہے فوج کے خلاف، کہتے ہیں پاکستان کی فوج غدار ہے، یہ پاکستان کی فوج جو دہشت گرد ہے. انہوں نے سر عام نعرے لگائے. آج وہ کہاں ہیں؟ اسمبلی کے اندر عزت سے ووٹ ڈالنے آ رہے ہیں. فوج پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ تو ذرا تھوڑا خیال کریں. فوج مجبور ہو گئی تھی. اور آج آپ نے دیکھا کہ ISPR، میں اسی لیے کہہ رہا تھا، میں تو بہت ساری باتیں کھل کے نہیں کر رہا، اس لیے میں نے کھل کے بتائی. جب ISPR نے بات کر، وہ پوچھ رہے تھے کہ جناب وہ باجوہ صاحب کیوں نہیں؟ باجوہ صاحب کبھی نہیں آئیں گے. باجوہ صاحب کو بات اچھی کی انہوں نے کہ وہ جناب طبیعت خراب تھی. کس منہ سے آئے گا باجوہ، جب ان کو پتہ ہے کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، سب کچھ کیا ہے، اور وہ آج ان کے سامنے آ کے وہ ان کو سلوٹ کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کم از کم اس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا. اگر قوم سمجھتی ہے تو پھر فوج کی مجبوریوں کو سمجھے اور آئندہ فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا عہد کرے. جیسے آج عمران کے ساتھ کھڑے ہوئے، عمران جیسے محب وطن ہے نا، اس طرح فوج بھی محب وطن ہے. عمران کی اور فوج کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھ کے بیچ میں شگاف لگانے کی کوشش کی ہے. ذرا آپ سمجھے، میں بہت ساری باتیں نہیں بتاتا ہوں، اور اس کے بیچ میں آپ کی عدلیہ کا بہت بڑا کردار ہے. آپ مجھے بتائیے دنیا میں یہ تو خریدتے ہیں نا ججوں کو بھائی. آپ مجھے بتائیے دنیا میں کہاں مطلب کہتے ہیں سینیٹر بنائے جاتے ہیں عدلیہ کے ججوں کو؟ یہاں انہوں نے سینیٹ کی ٹکٹ دی ہے، صدر بنایا ہے، رفیق تاڑر وغیرہ دوسرے اور تھے، سارے کے سارے لوگوں کو یہ خریدتے ہیں. تو ان کے نزدیک تو کچھ نہیں. اور اب آپ دیکھ لیں ان کی شروع سے نواز شریف کا اور PMLN کا ایک موقف رہا ہے فوج کے حوالے سے. نواز شریف کی ایک پوری وہ رہی ہے سیاسی، ان کا ماضی رہا ہے کہ فوج کو ذلیل و رسوا کرنے کا انہوں نے کیا. اور آپ دیکھ لیں ابھی حال ہی کی بات ہے، کل آپ نے دیکھا رات کو کیا کیا ان لوگوں نے. ایک حاضر سروس جو تھا فوج کا میجر تھا، آئی ڈونٹ نو کیپٹن تھا، اس کو انہوں نے مارا ہے، جبکہ وہ بتا بھی رہا تھا. اور اس کے بعد وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں، ان کو بتایا گیا، وہاں پہ کہا گیا ان کو کہ جناب ہمیں پتہ ہے وہ فوجی ہے اور تم نے بہت کیا، اب دیکھتے ہیں تمہاری فوج کو بھی. یہاں لوگوں نے بتائی یہ بات. تو یہ دیکھنا ہوگا، یہ ساری چیزیں صرف اس لیے معاملات کو خراب نہیں ہونے دیا کیونکہ اگر یہ اس وقت لوگوں کے ذہن میں یہ تھا، لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ فوری طور پر آتی اور فوج آ کے دونوں ان کو بھی ادھر بھیج دیتی، ان کو بھی ادھر بھیج دیتی. ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا تھا کہ آپ نے یہاں کام کرنا ہے، اور سپریم نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے اس آرڈر کے ساتھ سارے ادارے باؤنڈ ہیں. انہوں نے فوج کو بھی کہہ دیا، صدر کو بھی کہہ دیا، اسپیکر کو بھی دیا، اور ٹوٹل ماشاء اللہ لگا دیا تھا سپریم کورٹ کے اس جج نے. ٹھیک ہے جناب. تو اب یہ میں نے آپ کو بتا دی یہ بات. تو اب ذرا براہ کرم یہ آپ لوگوں سے پھر میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ فوج کے خلاف آپ نہ کریں. فوج کا کوئی قصور نہیں، فوج اپنی جگہ بالکل درست ہے. فوج کو سپورٹ کریں اور ساتھ میں اپنے لیڈر عمران خان کو سپورٹ کریں جو کہ اس ملک کو اس غلامی سے نکالنا چاہتا ہے. اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا آگے، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ حکومت میں آپ دیکھ لیں، وہ کل گئے تھے کراچی میں جا کے انہوں نے وہ کہا کہ جناب وہ ایئر کنڈیشن بسیں چلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. مختصراً بتا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ کسی ایئر کنڈیشن بس چلنے سے عام آدمی کا، جو اس وقت لوگوں کے حالات خراب ہیں، مہنگائی کا دور ہے، دوسرے تیسرے معاملات ہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، سر عام جو ہے کیا کہتے ہیں لوگ وہاں لٹ رہے ہیں، قتل عام ہو رہے ہیں، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. جہاں پہ ایک آدمی ایک چھوٹی سی گاڑی کے اندر موٹر سائیکل کے اوپر
محفوظ نہیں ہے، وہ ایئر کنڈیشن بسوں میں کون سفر کرے گا؟ لوگوں کو اپنی جان کی حفاظت چاہیے، ایئر کنڈیشن بسیں چاہیے؟ یعنی بالکل اسٹیوپڈ قسم کی باتیں انہوں نے جا کر کی وہاں جا کے، اور وہ وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں کہ جناب یہ تینوں اسپتال جو ہیں یہ ہمیں دے دیں۔ مطلب وزیر اعلیٰ کی ڈیمانڈ دیکھیں، ہر جگہ پیسے، میں نے بتایا کہ قوم سے کوئی کام نہیں ہے قوم کا۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے کیا کہا ہے، یہ جناب وہ کارڈی ویسکولر ہے وہ ہمیں دے دیں، وہ فلانا اسپتال ہمیں دے دیں، یہ ہمیں دے دیں، وہ ہمیں دے دیں۔ بھئی تم نے آگے جتنے اسپتال ہیں ان کو تم نے حال کیا ہے؟ کوئی کام کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈالر نیچے، بھائی دیکھیے ڈالر نیچے آنا یہ آپ کی کوئی وہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی معیشت، وہ مریم اورنگزیب ہیں پتہ نہیں کیا فرما رہی تھی کہ جناب وہ معیشت بڑی اچھی ہو گئی۔ بی بی سے کو پوچھے کہ قوم اتنی بیوقوف نہیں ہے، معیشتیں 5 دن کے اندر نہیں اوپر نیچے ہوتی۔ معیشت یہ جو جتنا ڈالر نیچے آ رہا ہے نا، یہ آپ لوگوں نے جو آپ کے جو چور ہیں نا، آپ کے لیڈران نواز شریف اور زرداری، آپ کو یاد نہیں ہے؟ قوم کو یاد ہوگا، ایک ابھی ڈپٹی کمشنر ہی پکڑا گیا تھا، 2-3 ابھی پکڑے گئے تھے، ان کے پاس سے دیکھا ان کے گھروں سے کتنے نکلے تھے ڈالر اور یورو، مشینیں منگوانی پڑ گئی تھی ڈالر اور یورو گننے کے لیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول ہاؤس کے اندر اور زرداری ہاؤس کے اندر اور یہ نواز شریف کے اور یہ جتنے گماشتے یہاں پہ بدماش موجود ہیں کن ٹوٹے، ان کے جنہوں نے لوٹا اس ملک کو، ان کے گھروں کے اندر ڈالر کم ہے؟ سارے کے سارے منی چینجرز ان کے اپنے جاننے والے ہیں، انہوں نے منی چینجرز کو بھی خریدا ہوا ہے، سب نے پیسہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، سب نے جیسے ہی دیکھا وہ آ گیا اٹھا کے انہوں نے ڈالرز مارکیٹ کے اندر پھینک دیے، کروڑوں کے حساب سے انہوں نے ڈالر مارکیٹ میں پھینکا۔ تو ظاہر ہے جب مارکیٹ میں آگ گھروں سے نکال کے، جب گوداموں سے نکال کر، تہخانوں سے نکال کے، تجوریوں سے نکال کے، بکسے کے بکسے ہیں، آپ نے دیکھا نا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، بکسے آپ نے خود دکھائے گئے تھے، مشینیں منگوائی گئی تھی۔ ایک ڈپٹی کمشنر کے پاس سے، ایک ڈی سی کے پاس سے جب اتنا پیسہ نکلے گا فورن کرنسی کہ مشین منگوائی جائے گننے کے لیے، تو خود اندازہ لگائیں کہ وزیر اعظم اور ایسے لوگوں کے پاس جو سینئر وزراء ہیں جن کے پاس پورا محکمہ رہا ہے، ان کے پاس کتنا پیسہ ہوگا۔ وہ ظاہر انہوں نے اب جمع کرایا، نکالا انہوں نے۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ حقیقت کی بات ہے، پاکستان کے کئی منی چینجر جو ان کے اپنے ہیں، رشتہ داریاں ہیں ان کی رشتہ داریاں جو ہے نا، یہ مکڑی کے جال کی طرح ہیں۔ تو یہ ذرا اب خیال کریں، اب قوم کو پہلی مرتبہ ایک چانس ملا ہے عمران خان کی شکل کے اندر، اور کوشش کریں اور ان کے کسی بھی قسم کے پروپیگنڈے میں نہ آئے اور فوج کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہ کریں، اور باقی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور آج کہہ تو دیا ایس پی آر نے کہ بھئی وہ بات ٹھیک تھی، سب کچھ ہے، اب ان کو چاہیے کہ اس کو پروب بھی کریں، اور یہ جو کچھ دہشت گردی کا معاملہ چل رہا ہے، جو سارے معاملات چل رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور اپنا دباؤ یہ رکھیں کہ بھئی کسی طریقے سے بھی معاملات کو خراب نہ ہونے دیا جائے، اور یہ کیا جائے کہ جلد سے جلد انتخابات کی طرف جائیں۔ لیکن ایک بات میں نے اور بھی بتا دوں کہ یہ شیطان ہے، شیطانوں سے کبھی جو ہے نا شر کی توقع جو ہے نا، ہمیشہ شر کی توقع ہوتی ہے، خیر کی توقع نہیں ہوتی۔ انہوں نے کل عمران خان کا جلسہ دیکھنے کے بعد، اور آج آئی ایس پی آر کی جو وہ بھی ہو گئی پریس کانفرنس میں نے بتایا، لیکن اب ان کے ذہن میں ایک چیز اور ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم کس طرح روکیں، جتنا پریشر یہ بلڈ اپ کر رہا ہے تو ہمیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں حقیقت میں انتخابات کی طرف فوراً جانا پڑے۔ تو انہوں نے ابھی نئی کہانی شروع کی ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں، اور پلس یہ جو عمران خان نے جو نیشنل سیکورٹی کا ایشو بنایا تھا، اس کو جھوٹا ثابت کر کے کسی طریقے سے ان کے اوپر ایک مقدمہ قائم کریں، اور پی ٹی آئی کو خاص طور پہ کالعدم قرار دے دیں، کیونکہ دیکھیے بہت بڑی سازش ہے۔ اگر الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دیتے تو پھر تو آپ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے، ٹوٹل آپ الیکشن سے باہر ہو جائیں گے۔ تو یہ سازشیں بھی چل رہی ہیں، تو قوم کو اس سے میں ہوشیار کر رہا ہوں کہ آپ نے آئندہ جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، قوم نے یہ بات واضح کر دینی ہے ان لوگوں کو کہ کوئی بھی حکومت، فوج کو نہیں، فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ جو کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ نام نہ لے کسی کا، جو کوئی بھی ادارہ ہو، جو کوئی بھی گروہ ہو، جو کوئی بھی شخص ہو، اگر اس طریقے سے کسی نے اگر کوئی غیر قانونی حرکت کر کے کسی کو اس کے سیاسی حق سے محروم کرنے کی کوشش کی، تو اسے عوام کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ میرا آپ سے پیغام ہے، اپنے ملک کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب تھوڑا سا میں 2-4 منٹ بات کر لیتا ہوں۔ اس وقت جو ہے بیرون ملک، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالات بڑے خراب ہیں ساؤتھ چائنا سی کے اندر، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آج ذرا ٹائم زیادہ ہو گیا پاکستان کے لیے۔ ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو ہے معاملات جو ہیں بگڑتے جا رہے ہیں۔ چین نے کل میں نے بتایا تھا کہ ابراہم لنکن وہاں پر موجود ہوا، اور اس نے جب تھوڑا سا اپنا سمندری حدود کے قریب گشت کیا ہے، اور وہ جاپان کے پانیوں میں جب اس نے گشت کرنا شروع کیا، تو آج چین نے اپنے 4 تباہ کن جہاز وہاں اتار دیے ہیں، اور وہ چاروں تباہ کن جہاز جو ہیں وہ HP-4F5 Y-08 اور VJ-18 قسم کی انتہائی خطرناک ہتھیار اور خطرناک میزائلوں سے لیس ہیں، جو کہ بڑے پیمانے پہ جو امریکہ کا بحری بیڑا ہے نہ صرف اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ ان تباہ کن جہازوں پر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا اب میں نام تو نہیں لے رہا، لیکن وہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی ٹیکنک ہے کہ وہ امریکی جو بحریہ کے بہت سارے جو ہے نا ان کے ریڈارز وغیرہ کو جام بھی کر سکتی ہے۔
تو یہ میرے خیال سے جو آج 4 طیارے نکالے ہیں چین نے، یہ میرے خیال سے انہوں نے امریکہ کو اپنی پریشر دکھانے کے لیے یا پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے کیا ہے کہ تم ہمارے معاملے میں نہ پڑنا۔ ساتھ میں آج دوبارہ تائیوان نے دوبارہ پھر وارن کیا ہے، تائیوان نے کل کہا ہے اس کے لیے بائیڈن کے لیے، میں نے بتایا نا، اس نے کہا کہ بائیڈن کو کہا کہ یہ سٹھیا آیا ہوا بڈھا ہے، کیونکہ بائیڈن نے ان کو کہا تھا پیوٹن کو کہ یہ نسل کشی کر رہا ہے، تو اس کے لیے کہا کہ یہ سٹھیا آیا ہوا بڈھا ہے اور اس کو ہم سبق سکھائیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اور ادھر روس کے حوالے سے بتا دوں کہ روس کے اوپر جو ہے حملے آج ایک یہ ہے، ایک روس کے بحری جہاز کے اوپر بھی یوکرین کا حملہ ہوا ہے۔ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ جو یوکرین اور روس کی جو جنگ چل رہی نا، یہ جنگ بہت خطرناک ہوگی۔ یہ جنگ آپ کو بہت سے لوگوں کو تو پھیلے نہ پھیلے وہ بات کی بات ہے، لیکن معاشی طور پر یورپ کو بڑی پریشانی ہوگی، اور یورپ میں آہستہ آہستہ ابھی 40-45 دن 50 دن چل چکی ہے جنگ، اور یہ جنگ آگے چلی تو آپ یقین کریں کہ یورپ کے اندر قحط کی صورتحال آئے گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیلنسکی یوز ہو رہا ہے بنیادی طور پر، اس وقت جو یوکرین کے اندر جو فوج لڑ رہی ہے بنیادی طور پر، میرے پاس یہ اطلاعات ہیں، لیکن اب میں کچھ مصدقہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ یوکرین کے اندر جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ بیسیکلی نیٹو کی فوجی لڑ، یعنی نیٹو جو نا غیر اعلانیہ طور پر لڑ رہا ہے، اسلحہ تو دے رہا ہے نیٹو، سب کو معلوم ہے، تو اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ غیر اعلانیہ طور پر نیٹو لڑ رہا ہے۔ اور کل فن لینڈ نے ان کو کہا تھا درخواست دی یورپین یونین کو، نیٹو کو، کہ ہم نیٹو میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس پر آج صبح پیوٹن نے ایک فائنل وارننگ دی ہے فن لینڈ کو، اور آج انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اس قسم کی کوئی حرکت کی تو آپ کی بارڈرز کے اوپر جو ہے ہم نیوکلیئر ہتھیار کے میزائل لگا دیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ روس کی سرحد پہ سب سے بڑا جو بارڈر ہے وہ فن لینڈ کا ہے، اور اگر روس کی سرحد سے اگر مار ہوتا ہے تو فن لینڈ جو ہے اور سویڈن جو ہے وہ براہ راست روس کی اس پہ اندر ہے، مطلب اس کے ٹارگٹ کے اندر آتے ہیں پورا پورا۔ یہاں تو یوکرین تھوڑا دور پڑا تھا، لیکن فن لینڈ اور سویڈن جو ہے یہ روس کے پورے ٹارگٹ پہ ہیں۔ تو یہ صورتحال بن رہی ہے، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ حالات جو ہے دنیا کے ٹھیک نہیں ہے۔ اس صورتحال کے اندر جیسے میں بارہا کہتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے، خطے کی ایک اہم طاقت ہے، ہمیں جلد سے جلد اپنے معاملے کو درست کرنا ہوگا، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ جو موجودہ لٹورے آئے ہیں ان کو حکومت میں نہیں رہنا چاہیے، ورنہ جو صورتحال ساری دنیا میں ڈیولپ ہو رہی ہے، ایسی ڈیولپ ہوتی صورتحال کے اندر ایسے خطرناک سیاستدانوں کا پاکستان کے اوپر برسر اقتدار رہنا قوم کے لیے بھی اور ریاست کے لیے خطرناک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ خبروں کے ساتھ اپنا تجزیہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔